یہ ہے عامل بننے کا طریقہ۔ روزانہ 40 دن تک 5 سے 6 گھنٹے وظیفہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ عامل ابو بکر صدیق کا نام سنا ہے؟ 5-6 گھنٹے روز 40 دن کے لیے آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہوگا، اور اس وظیفے کے درمیان خیال رکھیں کہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی چیز آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ روزانہ 40 دن تک 5 سے 6 گھنٹے وظیفہ چلے گا۔ اور اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کو کشف ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ فلاں شخص کو جو بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو اگر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ کون ہے، اس جادو کا توڑ کیا ہے، اور یہ صرف اس وظیفے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عامل بننے کا طریقہ۔ تو جب مجھ سے ان صاحب نے یہ کہا کہ میں عامل بننا چاہتا ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہوگا اور آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پتہ نہ چلے اور میں اس طرح آپ مجھے فون کریں، رابطہ کریں اور میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، بات چیت نہ ہو سکے تو آپ ناراض ہو جائیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میرے پیارے بھائی، یہ مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے اپنی زندگی میں عامل ابو بکر صدیق کا نام سنا ہے؟ کبھی تم نے اپنی زندگی میں عامل عمر بن خطاب کا نام سنا ہے؟ کبھی تم نے اپنی زندگی میں عامل عمر بن عاص کا نام سنا ہے؟ کبھی تم نے اپنی زندگی میں عامل ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ایسے اترا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب میں فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے ان پر سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھی اور وہ جادو ختم ہو گیا۔ یعنی قرآن سے اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج تجویز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو ختم کر دیا۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم عامل بنو بھائی، عامل بننے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ان صاحب کا بچہ اور ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا تھا، اور یہ کافی اپنی زندگی میں پریشان رہے، بہت کوششیں کی، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ڈاکٹروں سے نا امید ہو گئے تو پھر یہ کسی عامل کے پاس گئے، اور عامل نے جا کے ان پر عمل کیا، اور اس عمل کے بعد آج وہ اور ان کا بچہ دونوں الحمدللہ صحت یاب ہیں، بہت خوش ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی، اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ کے طریقے سے چلو، اپنے طریقے سے نہ چلو، تو لہٰذا اگر آپ نے عامل بننا ہے تو یہ وظیفہ کرنا پڑے گا، لیکن عامل نہیں بنے تو لہٰذا یہ ہے عامل بننے کا جعلی طریقہ، جس کے ذریعے سے آپ کو کشف ہونے لگتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر نہ کسی کو کشف سکھایا گیا ہے، نہ کشف کی کوئی ترغیب دی گئی ہے، نہ اس طرح کسی کو کشف ہو سکتا۔ تو خدا کے واسطے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے شب سرکار کی حقیقت کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، اب کتنی دفعہ آپ بیوقوف بنیں گے؟ تو بھائی، یہ عمل اور یہ عامل، یہ دونوں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ سب جھوٹے کام ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کا نام لیجئے، اللہ پہ اعتقاد کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے قرآن کو پڑھیے۔ اگر آپ کو اللہ شفا دینا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری کے ذریعے آپ کے اجر کو بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی تھی، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزاریے اور عمل کرنے والے بنے، عامل نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔